الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد ماہ ربیع الآخر میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اولیاء کاملین کے وصال کے دن ان کے عرس منائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد ان کے ایصال ثواب کا اہتمام اور انعقاد کرنا، ان کی بلندی درجات، ان کی رفتوں کی دعائیں مانگنا، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری اور اپنی زندگی میں جن باتوں پر عمل کیا اور اپنے مریدین، اپنے وابستگان کو جس بات کی وہ تعلیم دیتے رہے، دین کی جن باتوں کی طرف توجہ دلاتے رہے اور عمل کی دعوت دیتے رہے،
ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جن کے عرس منا رہے ہیں، جن کی یاد میں یوم وصال پر محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کی پوری زندگی جس مقصد کے لیے گزری اور جس بات کی وہ پوری زندگی تعلیم دیتے رہے، تربیت کرتے رہے، ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ تمام اولیاء کاملین یہ دین کے سچے داعی تھے، دین کے سچے مبلغ تھے اور دین کے سچے مصلح تھے۔ ہر اللہ کے ولی میں 3 اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی میں یہ 3 کام سر انجام دیتے رہے۔ پہلا کام ہے دین کی دعوت دینا، اور جو دین کی دعوت دے اسے کہتے ہیں داعی، دعوت دینے والا۔ ہر اللہ کا ولی دین کا داعی ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دین کو سمجھو اور دین پر عمل کرو۔ پہلی حیثیت اللہ کے ولی کی داعی کی ہوتی ہے، وہ دعوت کا کام کرتا ہے اور پوری زندگی اس کی دعوت میں گزرتی ہے، آخر وقت تک وہ بلاتا رہتا ہے۔ دوسرا کام اللہ کا ولی تبلیغ کا کرتا ہے۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، دین کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تعلیم، اسے لوگوں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ تیسرا کام مصلح، اللہ کا ہر ولی داعی بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے اور مصلح بھی ہوتا ہے۔ مصلح کا معنی ہے اصلاح کرنے والا۔ مصلح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا۔ جو لوگ اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ کا ولی پھر اپنے ساتھ وابستہ ہونے والوں، اپنے چاہنے والوں، اپنے پاس بیٹھنے والوں اور بات سننے والوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جہاں جہاں زندگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی کے اندر ان چیزوں سے خرابیاں آتی ہیں، لہذا ان چیزوں سے اپنا دامن بچاؤ، اور تمہاری زندگی کے اور اپنی زندگی کے نظام میں جس جگہ بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ کا ولی ان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ 3 کام ہیں جو اللہ کے ہر ولی نے کیے۔ ایک ہے دین کی دعوت، ایک ہے دین کی تبلیغ، اور تیسرا ہے امت کی اصلاح۔ امت کی اصلاح۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دین کے داعی کو جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا، اور جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک دین کی طرف بلانے والا دین کو خود نہیں سمجھے گا تو لوگوں کو کیسے دین کی طرف راغب کرے گا، بلائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا،
اس کے بعد جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اس پر عمل کرنا۔ جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اگر خود دعوت دینے والے کا اپنا عمل اس بات پر نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود تم عمل نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ وہ بات جو تم خود نہیں کرتے دوسرے لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، خود تو تم کرتے نہیں۔ لہذا دین کے داعی اور حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا نمایاں وصف یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے دین کی اس دعوت پر خود عمل کیا، اور دین کی دعوت پر عمل کر کے سمجھ کر کے پھر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، اور پھر تبلیغ، دین کے احکام، قرآن مجید کی تعلیمات، تعلیمات نبوی، یہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور پہنچانے کے دو مشہور و معروف ذریعے ہیں، ایک ہے تقریر اور ایک ہے تحریر۔ دو ذریعوں سے دین کا داعی تبلیغ کرتا ہے۔ اسی لیے خطبات جمعہ کا ایک مقصد ہے کہ یہ ہفتہ وار مسلمانوں کا تبلیغی، دعوتی اور اصلاحی اجتماع ہے، اور یہ بات امت کی نظروں سے اوجھل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی جمعہ نہیں، صرف نماز کا تصور ہے۔ حالانکہ یہ بات تمام سامعین کو اپنے ذہن میں نقش کرنی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ جمعۃ المبارک یہ مسلمانوں کو ہفتہ وار دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی اجتماع ہے، کہ ایک ہفتے کے بعد ایک مرکز پہ سب اکٹھے ہوں۔ وہ تو گلی گلی جمعہ شروع ہونے سے وہ تصور ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کم از کم اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ ایک ہفتے کے بعد دین یہ چاہتا ہے کہ دین کے ساتھ وابستہ لوگ، دین کو ماننے والے، دین کے اندر آنے والے، اسلام قبول کرنے والے، ایک ہفتے کے بعد ایک ایسے مرکز پہ جمع ہوں جہاں وہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ سمجھیں، سیکھیں، اور پھر ارادہ کریں اور عزم کریں، تہیہ کریں کہ جو باتیں دین کی سیکھی ہیں، جو تبلیغ آج ہم نے سنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تیسرا مقصد ہے جمعۃ المبارک کے اجتماع کا اصلاح۔ ایک اصلاح ہوتی ہے کہ واعظ و نصیحت، درس و تدریس، بیانات سن کر، درس قرآن، درس حدیث سن کر جہاں جہاں خرابی ہو اسے دور کیا جائے اور اصلاح کی جائے۔ اور ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی طرف دیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے۔ کئی بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ اس کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں، یہ وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ ان کی تبلیغ کا ایک انداز تھا، وہ بڑا پیارا انداز تھا اور بڑا مؤثر انداز تھا۔ جب تک امت کے اندر یہ طریقہ تبلیغ رہا، لوگ عمل کرتے رہے۔ جب اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر معاملات گڑبڑ ہوتے چلے گئے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ایک نمازی کو دیکھا یا کسی مسلمان بھائی کو کہ وضو کر رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ میں وضو کرتا ہوں، تم میرے وضو کو دیکھو اور مجھے بتانا میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں۔ میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ ذرا دیکھو کہ میرے وضو کے اندر کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میری اصلاح کرو۔ اب وہ جب دیکھتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ مجھے سمجھانے کے لیے وضو کیا جا رہا ہے۔ وضو کے اندر جہاں اس سے غلطی ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ دراصل میری تعلیم کے لیے اور میری اصلاح کے لیے، میرے وضو کے اندر یہ کمی تھی، یہ کجی تھی،
اسے میں دور کر لوں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی میں سجدہ کرتا ہوں، میرے سجدے کو دیکھو کہ میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، تو دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اصل صحیح طریقہ تو سجدے کا یہ ہے، تو یہ تو میری اصلاح کے لیے ہے، مجھے تو سجدہ صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا۔ سجدہ تو 7-8 ہڈیوں پہ سجدہ ہے، ان 8 ہڈیوں کا سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے، ایک پیشانی اور یہ ناک۔ جنہوں نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ناک اور پیشانی ایک ہڈی تصور کرتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کی پنجہ جو ہے، ادھر والا ہاتھ پوری طرح زمین پہ سجدے میں لگے، یہ دونوں ہاتھوں میں جو ہڈیاں ہیں انہیں سختی محسوس ہو، پھر دونوں گھٹنے سجدے میں انہیں زمین کی سختی محسوس ہو، اور پھر دونوں پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں ان کے پیٹ، انگلیوں کے پیٹ یہ پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ یہ ہے کہ پوری طرح زمین پہ لگے اور سختی محسوس ہو۔ اصلاح کا یہ طریقہ تھا کہ میں رکوع کرتا ہوں، میرا رکوع دیکھو صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 کام حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ، کرامات پر میں نے عرض کیا تھا کہ بیانات ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن کا عرس منا رہے ہیں، جن کا دن منا رہے ہیں، جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے اصل کام زندگی میں کیا کیا تھا؟ اصل 3 کام کیے تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہ آج سن 561 ہجری میں آپ کا جو ہے وصال ہوا ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ 1445 ہجری جا رہا ہے، اتنے سال گزر گئے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری دنیا اسلام میں دن منایا جاتا ہے۔ آخر ان کے اندر کیا خوبی ہے کہ اتنے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے اولیاء اللہ کو، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ، ان کی یادیں زندہ دلوں کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا کام کر گئے امت کے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ اپنا نفع فائدہ تو آخرت کا ہے ہی ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو نفع ملے، فائدہ ملے۔ اس کے لیے 3 کام تھے، ایک دین کی دعوت، دین کی تبلیغ اور اصلاح امت۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر دوسرے لوگوں کی اصلاح۔ آدمی اپنی اصلاح نہ کرے، لوگوں کی اصلاح کرتا پھرے تو اس کی اصلاح کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے دین تقاضا کرتا ہے کہ خود عمل کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو لوگوں کو کوشش کرو کہ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو کہ لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہی مقصد تھا جمعۃ المبارک کے اجتماع کا۔ اسی مقصد کے لیے حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی اور بسر کی تھی۔ اب یہ بات سمجھیں کہ تبلیغ اتنا اہم کام ہے جس کی طرف سے امت غافل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کی یہ حدیث شریف ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، بلغوا انی ولو آیہ، اگرچہ میری ایک بات تم تک پہنچے اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ بلغوا پہنچاؤ، انی میری طرف سے، ولو آیا اگرچہ ایک بات تمہیں میری کوئی بھی علم میں آ جائے تو اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ اور اصلاح امت تو وہی کرے گا جو مسلح خود دین پر عمل کر رہا ہے، جس بات کی تبلیغ کر رہا ہے اس پہ خود عمل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔
تو آدمی خود وہ کام نہ کرے، دوسرے لوگوں کو کہے کہ یہ کرے۔ اس لیے دین عمل کا تقاضا کرتا ہے، دین عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ عملی اعتبار سے ہمارے ہاں بہت کمزوری پائی جاتی ہے، اور عملی اعتبار سے امت دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی۔ عمل کا پہلو جو ہے وہ پیش نظر ہی نہیں۔ آپ جمعے کے اجتماعات کو دیکھ لیں، نمازوں کے اندر نمازیوں کی حاضری دیکھ لیں، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس وقت 3 کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک دین کی دعوت، ایک دین کی تبلیغ، اور جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جنہیں دین کا شعور ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کی اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح بھی کریں، اپنی زندگی بھی سنواریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی زندگی سنواریں۔ یہ ہے اصل مقصد، جس کے لیے حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی بسر فرما دی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے، یہ ان ہستیوں کو جنہوں نے دین کے 3 کام کیے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور پھر اولیاء اللہ کی معرفت کے پر میں نے غالباً 2-3 جمعات میں، پچھلے جمعے میں آ نہیں سکا، اس سے پہلے جتنے جمعات ہیں ان میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اولیاء کاملین جو ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی رفت، ان کی عظمت اور ان کی شان تو بے نیاز رب خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ کئی دروس کے اندر، کئی بیانات میں یہ میں بات سمجھا چکا ہوں کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی ہوئے، اسی طرح اللہ کے ولی بھی ہوئے، لیکن نبوت کا دروازہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بند کر دیا گیا۔ سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت منقطع ہو گیا حضور کی ذات پر، وہ دروازہ بند ہو گیا نبوت اور رسالت کا۔ قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک اولیاء اللہ کا معاملہ ہے، تو اولیاء اللہ تو ہر دور میں ہوتے رہے، ہر دور میں ہوتے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے ولی جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبوت کا دروازہ تو حضور پہ بند ہو گیا، تو حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ولایت کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک ولی آتے رہیں گے؟ اور پھر یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آخری ولی کون ہوگا جس پہ ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ نبوت کا دروازہ تو حضور پہ بند ہو گیا۔ سن لیجئے کہ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اللہ کے آخری ولی ہوں گے قرب قیامت میں۔ ان پر ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان کے آنے کے بعد، ان کے ظہور کے بعد پھر کوئی بھی ولی نہیں ہوگا، کسی کو ولایت نہیں ملے گی، وہ بالکل قیامت کے قریب آئیں گے۔ لہذا ولایت کو بطور منصب آپ دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں، کہ ولایت ایک منصب ہے، اور ان سے جو تعلق محبت ہے، میں خاص طور پر آج کے اجتماع جمعہ میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ سے وابستگی کیوں ضروری ہے۔ یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ والوں سے پیار اور محبت انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ ان سے عقیدت، ان کی ارادت کیوں ضروری ہے؟ فیلسوف اسلام ڈاکٹر اقبال جیسے دانشور نے بھی یہ بات کی ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ 9 نومبر کو اقبال ڈے منایا گیا۔ 9 نومبر اقبال ڈے پوری قوم نے منایا، اور اس دفعہ سرکاری چھٹی بھی ہوئی اس دن۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ
جن کا دن منا رہے ہو اقبال ڈے اور جن کی چھٹی ہو رہی ہے دن پہ، ان کی تعلیمات دیکھے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور ایک ان کا شعر فارسی کا ہے، وہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، بڑا ہی، اور اس کے اندر ایک بڑی تعلیم ہے، ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے۔ اقبال کہتے ہیں نئے تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت کے اندر، نہ تاج کے اندر، نہ لشکر کے اندر، نہ حکومت کے اندر، نہ اقتدار کے اندر، نہ بادشاہی کے اندر، کہیں بھی وہ بات نہیں ملے گی نئے تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو چیز ملتی ہے وہ تو دنیا کے خزینوں میں نہیں ملتی۔ لہذا پچھلے جمعات مبارکہ میں جن آیات پر بات کر چکا ہوں ان کو ذرا تصور میں لائیں کہ کتنی آیات ہیں قرآن مجید جن میں اللہ کریم نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، جنہیں اولیاء اللہ قرآن نے کہا، محسنین کہا، متقین کہا، ابرار کہا۔ یہ آپ پچھلے جمعات میں سن چکے ہیں، لیکن آج میں بتاؤں گا کہ ان کی محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ پر، متذکرہ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کروں، بخاری شریف کی ایک حدیث قدسی پہلے سن لیں۔ اولیاء کاملین کا بغض، ان کی عداوت اور ان کی دشمنی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ حدیث قدسی سنیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث قدسی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، اللہ کریم نے فرمایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک ہے اولیاء اللہ کی محبت، ایک ہے اولیاء اللہ کا بغض، ان کا حسد، ان سے عداوت، ان کی دشمنی۔ تو اولیاء اللہ کا بغض اور ان کا حسد اور ان کی دشمنی و عداوت، اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ کریم فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، عرب جنگ کو کہتے ہیں، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرا کسی ولی سے دشمنی کرے گا۔ ولایت کا معیار پچھلے جمعات میں آپ سن چکے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا سر تسلیم خم ہے، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ایک ہوتا ہے ولی کی عداوت، دشمنی، حسد، بغض، مخالفت، دوسرا ہے اللہ کے ولی سے محبت و پیار۔ جو عداوت و دشمنی ہے اس کا تو میں نے حدیث قدسی سے آپ کو بتا دیا۔ اب ان سے جو پیار ہے، ان سے جو محبت ہے، ان سے جو عقیدت ہے، ان کا جو احترام ہے، وہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی سنیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ عربی کے اندر، عربی زبان میں دوست کو خلیل کہتے ہیں، انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر خلیل، اور خلیل کی جمع ہے اخلا۔ الاخلاء دنیا کے تمام دوست، یومئذ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کے اندر یومئذ سے مراد لکھا ہے قیامت کا دن، کہ قیامت کے دن دنیا کے تمام دوست بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جس دوستی کی بنیاد دنیا ہوگی، اور دنیا کے حوالے سے جتنے بھی دوست ہوں گے،
اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ دوست دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، لیکن جو متقین سے دوستی ہوگی، متقین سے پیار ہوگا، اولیاء اللہ سے جو احترام، عقیدت اور محبت کا پہلو ہوگا، قیامت کے دن یہ دوستی جو اللہ والوں سے ہے یہ قائم رہے گی، باقی دوست سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ متقین، اولیاء اللہ، ان کی پہچان، ان کی علامات و معرفت پچھلے خطابات میں میں بیان کر چکا ہوں۔ آج صرف ایک ریفرنس کوٹ کروں گا۔ جماعت اسلامی، اس کے دو اسکالر ہیں، مولانا گلزار احمد مظاہری اور مولانا اسد گیلانی، دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بزرگان دین۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے کہ انہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی متقی وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار ہو، متقی وہ ہوتا ہے جو شب زندہ دار ہو، راتوں کو اللہ کے ذکر سے اپنی رات کو آباد رکھتا ہو۔ تو متقین سے مراد یہاں اولیاء اللہ ہے، کہ جو اولیاء اللہ سے تعلق محبت ہے، تعلق عقیدت ہے، یہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا، باقی سب دنیا کی دوستیاں وہ تو دشمنی میں بدل جائیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا فائدہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن قبل اس کے کہ میں متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی سناؤں، اس سے قبل میں قرآن مجید میں سے ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی، حضرت داتا گنج بخش کے عرس پہ آپ جاتے ہیں تو ان کی محبت کی وجہ سے، بابا فرید صاحب جاتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے، ہماری مسجد کمیٹی کے صدر حاجی سردار محمد صاحب رحمانی بغداد معلّہ ہو کے آئے، بغداد مقدس، سرکار غوث العظم کے روزہ اطہر پہ حاضری دی ہے، پھر نجف اشرف میں مولا علی کے روزہ پاک پہ حاضری دی ہے، پھر کربلائے معلّہ میں سیدنا امام حسین کے روزہ مبارک پہ حاضری دی ہے بارگاہ۔ وہ مجھے بتا رہے تھے ان زیارتوں کے احوال، تو ان کا یہ سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے۔ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں بغداد مقدس، نجف اشرف، کربلائے معلّہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یہ سارے سفر سفر محبت ہیں اور کوئی غرض نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کی زیارت، عمرہ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، اس کو راضی کرنے کی، اور اللہ کے محبوب کریم کے در پر مدینہ منورہ حاضری، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ پھر امام حسین کی بارگاہ میں کربلائے معلّہ اگر حاضری دی اور دیتے ہیں تو کس بنیاد پر کہ یہ رسول اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ حضور کے، امام حسین حضور کے لاڈلے ہیں، مولا علی نبی کریم علیہ السلام کے پیارے ہیں، تو حضور کی نسبت سے ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، تو کسی بھی اللہ والے سے جو محبت ہے وہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں، میں ذہن کافی میرا بدل گیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ان پہ تبصرے کرنے کی، میں صرف وہ دلائل جس کی مقدر میں ہدایت ہوتی ہے اسے ملتی ہے۔ ایک طرف 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، جو 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور ایک چند سالوں سے جیلم سے عقیدہ اٹھا ہے، تو پھر بڑی حیرت ہوگی اس بھائی پر جو صحابہ کرام کے ظاہری حیات کے دور سے لے کر آج تک امت کا جس پر عمل رہا ہے اسے ترک کر کے کل کے ایک پلمبر کی بات سن کر اپنا ذہن بدلتا ہے، تو پھر میں اس سے یہی کہوں گا کہ تو نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کی سمجھ میں دین نہیں آیا تھا،
اس لیے نجات اسی کے اندر ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے البرکت ما اکابرکم، کہ ہمارے بڑے جس عقیدے پہ رہے ہیں، غوث العظم داتا گنج بخش امام اعظم سیدنا صدیق اکبر سے لے کر تمام اولیاء تک، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، کوئی بھی ان میں سے دوسرے معاملات نہیں تھے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، اصحاب کہف اللہ کے، اور قرآن مجید کی ایک مکمل سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ کہف۔ یہ جمعے کے دن اس کی تلاوت حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، دین و دنیا کے معاملات میں اسے کفایت کرتی۔ یہ اولیاء کرام کے معمولات میں ہے کہ وہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے۔ اس سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور جب اصحاب کہف ایمان بچا کر ہجرت کر کے نکلے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلنے لگا تھا۔ اصحاب کہف کا کتا، وہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کتا بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ گورنمنٹ نے اصحاب کہف کی تلاش کے لیے ایک دستہ ترتیب دیا تھا، تو وہ اصحاب کہف کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اریسٹ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ تو اصحاب کہف نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے پیچھے کتا آ رہا ہے، اور کتے کی عادت ہے آواز نکالنا، بھونکنا۔ انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا کتے کو کہ یہ بھاگ جائے گا، وہ نہیں بھاگا۔ بار بار اصحاب کہف نے اسے پتھر مارے مگر وہ گیا نہیں، لیکن جب زیادہ ہی مار کھا لی نا، تفسیر قرطبی، قرآن مجید کی تفسیر مصر کی چھپی ہوئی، صدیوں پہلے قرآن مجید کی تفسیر امام قرطبی نے لکھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جب پتھر مارے تو کتا پریشان ہو گیا کہ اتنی مار پڑ رہی ہے، تو کتا جو ہے پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، پچھلی ٹانگوں پر۔ میں عربی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو اشکال نہ رہے۔ فقام القلب علی رجلیہ، قلب کتے کو کہتے ہیں، پچھلے پاؤں پر کتا کھڑا ہو گیا، اور اگلی دو ٹانگیں اس نے ایسے پھیلائیں جیسے دعا مانگنے والا ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ تفسیر قرطبی کی عبارت ذرا سن لیں تاکہ اطمینان قلبی ہو جائے۔ فقام القلب علی رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی، کہیئۃ الداعی، دعا کرنے والے کی طرح دونوں اگلی ٹانگوں کو پھیلایا، اور آسمان کی طرف کے دیکھ کر کتے نے کہا اللہ اگر زبان دی ہے تو بولنے کی طاقت بھی دے۔ جیسے ہی کتے نے دعا مانگی، پچھلی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے اگلی ٹانگوں کو یوں پھیلایا جیسے دعا کرنے والا ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کریم نے کتے کو قوت گویائی عطا کی۔ یہ عام کتا نہیں، یہ اصحاب کہف کا کتا ہے جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ کتے نے جب زبان مانگی، بولنے کی طاقت مانگی، تو اللہ کریم نے قوت گویائی دی۔ فناطقا، فناطقا، کتا بول اٹھا۔ ولی حیران رہ گئے، ولیوں نے اب انگلیاں منہ میں ڈال دی کہ کتا بھی کبھی بولتا ہے، یہ کتا گفتگو کر رہا ہے۔ کتے نے کیا کہا؟ فناطقا، اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی۔ اصحاب کہف کا کتا بولا، اور بول کر کیا کہا؟ لا تخافوا منی، لا تخافوا منی۔ اس نے کہا اللہ کے ولیوں مجھ سے ڈرو نا، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میری مجال نہیں کہ میں آواز نکالوں۔ کتے نے جو گفتگو کی نا وہ ذرا سنیں۔ فناطقا، کتا بول اٹھا، لا تخافوا منی، اللہ کے ولیوں مجھ سے ڈرو نا، میں بھونکنے والا، آوازیں نکالنے والا کتا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے،
میری کیا مجال میں آواز نکالوں؟ میں تم بٹے بھی کھا رہا ہوں، پتھر کھا رہا ہوں، لیکن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، سورہ کہف کی تفسیر اٹھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتے نے کہا انی احب من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ جو انی، یہ لفظ یاد کر لے، انی احب من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، متقین ہیں، میں ان سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ انی احب من احب اللہ، اے انی احب الاولیاء والصالحین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے ولیوں سے اور نیک بندوں سے پیار کرنے والا۔ جائیے، تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتا بعالم باورا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، لیکن انسان کی شکل میں، ایک بعالم باورا تھا، اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب اندازہ فرمائیں، اصحاب کہف سے محبت کرنے والا جنت میں جا رہا ہے، کتا نجس ہے، ناپاک ہے، اور بے نیاز رب نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا۔ دو مقام میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تین تھے، رابعہم قلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، چار تھے، پانچواں خامسہم قلبہم، ان کا پانچواں کتا تھا۔ بار بار اللہ کریم نے اصحاب کہف کا ذکر، کتے کا ذکر کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتا کو قابل ذکر شے ہے؟ کتا کو اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ لیکن سوچو میرے بھائی، جس کی باتوں میں لگ کے آپ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، کتا کو قابل ذکر شے ہے تو قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں پانچواں ان کا کتا، چھواں ان کا کتا، ساتواں ان کا کتا، آٹھواں ان کا کتا۔ بڑے بڑے کتے رکھنے والوں کو میں جانتا ہوں، لیکن آج تک کسی کتے رکھنے والے نے مجھے نہیں بتایا کہ میرا کتا سوتا اس طرح ہے، میرا کتا بیٹھتا اس طرح ہے، کھاتا اس طرح ہے۔ لیکن بے نیاز رب نے ولیوں کے کتے کا قرآن میں بیٹھنے کا انداز بیان کیا۔ کیوں؟ کلبہم کا لفظ قرآن کے اندر، کلبہم، اصحاب کہف کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسیط، بے نیاز رب فرماتا ہے یہ اصحاب کہف کا کتا ہے، یہ غار کے منہ پر اپنی ٹانگیں پسارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ 360 سال غار کے اندر رہے تھے اصحاب کہف۔ کتنے سال؟ اور کتا بھی غار کے منہ پہ 360 سال بیٹھا۔ کیسی یاری نبھائی ہے۔ ہم ایک دن بات نہ ہو تو پیر کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کتے سے سیکھو جس نے وٹے بھی کھائے ولیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر دوستی نبھائی۔ 360 سال غار کے منہ پہ کتا بیٹھا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ، اور دیکھیے کہ آخری بات بخاری اور مسلم کی متفقن اہل حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، آمینہ کے لال، رحمت کائنات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہونا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور مسلم شریف کے اندر اسی حدیث کے حاشیے میں ایک حدیث ہے
کہ اللہ کریم فرمائے گا ان 70,000 سے کہ اکیلے نہ جاؤ، تم سے جو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ ہر اللہ والا مرشد کامل 70,000 چاہنے والوں کو ساتھ لے گا، اور کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ قربان جائیں میرے مدینے والے آقا نے ان لوگوں کے جنت میں جانے کا منظر بیان کیا۔ فرمایا آخذ بعضهم بعضا متماسکون، جنڈیاں ڈالی ہوں گی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، اور یہ اللہ کے ولی کی، اپنے مرشد کی قیادت میں جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو ان کا حساب کتاب نہیں ہونا۔ مسلم شریف، بخاری شریف کی متفقن علیہ حدیث، جب جنت کا دروازہ آ جائے گا تو ولی اتنے لجپال ہیں، وہ مرشد کامل جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، جنت کا دربان کہے گا حضرت اندر چلو، جنت وہ کہیں گے میں نہیں جاتا، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اور کب تک کھڑے رہیں گے؟ نہیں جائیں گے جنت کے اندر۔ حدیث شریف کے لفظ سنیں، لا يدخل اولهم، لا يدخل اولهم، اس وقت تک مرشد سب مرید اندر جنت میں چلے جائیں گے، سب سے آخر میں مرشد کامل جائے گا۔ حدیث شریف کا آخری لفظ بڑا پیارا ہے، اس پہ میں 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، اس پہ میں ختم کرتا ہوں کہ صحابہ نے کہا حضور اس کی کوئی نشانی جائیں گے جب تک آخری چاہنے والا نہیں چلا جاتا۔ حضور ان کی نشانی کوئی ہمیں علامت بتا دیں۔ حضور نے فرمایا وجوہہم کصورۃ القمر، وجوہہم کلیلۃ القمر، فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے۔ تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے۔ اقبال ڈے منانے والوں، اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ وآخر دعوانا